کریں۔ بعض لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور غصے میں آ کے وہ چیزوں کی بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ بعض تو غصے میں آ کے اپنے آپ کو ہی مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 حالتوں میں شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ غصے کی حالت میں، اتنا زیادہ غصہ ہو کہ اپنے آپ کا پتہ نہ ہو، شدت کا غصہ ہو تو اس وقت بھی شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ شہوت کی حالت میں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں شیطان کو مزید قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ غصہ آئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، ایک جگہ پہ ہیں تو دوسری جگہ پہ چلے جائیں۔ غصہ آیا ہے تو اسی وقت پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پھر شیطان بھاگتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پانی پئیں۔ تو غصے سے بچنا ہے۔ جب آپ غصہ کریں گے تو گویا کہ آپ خود شیطان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو۔ بعض لوگ جب غصہ کرتے ہیں تو اس وقت ان میں حاضری ہو جاتی ہے، یعنی کہ مسائل تو پہلے بھی تھے ان کے ساتھ، اثرات تو تھے ان کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے غصہ کیا تو وہ جو شر ہے اس کے اوپر ہیوی ہو گئے۔ تو اس لیے غصے سے بچنا ہے، اور جن کو غصہ آتا ہے وہ کثرت سے پڑھا کرے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور اسی طرح ایک دعا یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جن کو غصہ آتا ہے وہ یہ زیادہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، اس کو زیادہ پڑھیں۔ جن کو غصہ آتا ہے وہ کوشش کریں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بھی غصہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ غصہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے اوپر زیادہ ہیوی ہوں گی، آپ نے غصہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ توجہ سے دم سننا ہے، جتنی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی تعویذ، کوئی کڑا چھلا دھاگا پہنا ہو تو وہ اتار کے رکھ دیں یا مجھے دے دیں۔